المصطفى اما بعد. یہ کتاب التوحید شروع کرنے کے اصل کتاب شروع کرنے کے پہلے کتاب کے مؤلف جو کتاب کے مصنف ہیں ان کے متعلق چونکہ بے انتہا غلط افواہیں پھیلائی جا گئی ہیں اور آج تک ان کو کسی اور انداز سے پیش کیا جا رہا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اصل کتاب شروع کرنے کے پہلے اس کے جو مؤلف ہیں اور کتاب کے جو مصنف ہیں ان کے تھوڑے سے حالات سے آپ لوگوں کو واقف کرائیں تاکہ بات سمجھ میں آئے کہ وہ نہایت نیک انسان، مصلح، مبلغ، داعی، متقی، پرہیزگار، امت مسلمہ کے خیر خواہ ناصح تھے اور امت مسلمہ کی کوئی بدخواہی وہ نہیں چاہتے تھے. کتاب کے جو مصنف ہیں ان کا نام اصل میں ہے محمد اور ان کے والد کا نام ہے عبد الوہاب اور دادا کا نام ہے سلیمان. محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان التمیمی. ان کی پیدائش 1115 ہجری میں ہوئی ہے. 1115 ہجری موافق 1703 یعنی 1703 میلادی یا عیسوی کہیں، یعنی ہجری حساب سے ان کی ولادت جو ہوئی 1115 اور موافق عیسوی 1703. ولادت ان کی جائے پیدائش جو ہے وہ اویینہ، نجد کا مشہور قصبہ اویینہ 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 یہ اس طرح سے یہ ہے اویینہ اویینہ، عین ڈبل یا نون اور آخر میں یہ جائے پیدائش نجد، قصبے کا نام اویینہ اور صوبہ علاقہ جو ہے وہ نجد. ابتدائی تعلیم ان کے والد کے پاس ہوئی ہے. ایک عرصے سے یہ بھی ذرا یاد رکھیں، یہ بڑا اہم نقطہ ہے ان کے حالات کو سمجھنے کے لیے. ان کے حالات زندگی کو سمجھنے کے لیے یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے، وہ یہ کہ ان کی ولادت ایک بڑے ذی علم خاندان میں ہوئی ہے. والد عبد الوہاب بھی وقت کے بہت بڑے عالم تھے اور دادا سلیمان بھی وقت کے علماء حنابلہ کے استاد اور بہت بڑے ذی علم شخصیت تھی. سلیمان جو تھے ان کے دادا، انہوں نے فقہ حنبلی پر کتابیں بھی لکھی ہیں اور آج تک ان کی کتابیں موجود ہیں. یعنی ایک بڑے ہی علمی گھرانے میں ان کی ولادت ہوئی ہے. یہ اس لیے ہم بتا دے رہے ہیں اور ترکیز کر رہے ہیں، یاد رکھیں، کیونکہ ہمارے متحدہ ہند میں جو ایک گروہ ان کی تکفیر پر تلا ہوا ہے، گالیاں دینے والا، وہ یہی کہتے ہیں کہ سعودیہ کا حجاز نجد کا سب سے بڑا جو ڈاکو تھا اور سب سے گندی جو عورت تھی اسی کے بطن سے یہ پیدا ہوئی. نعوذ باللہ من ذالک. یعنی باپ بھی بہت بڑا عالم اور دادا سلیمان بھی بہت بڑے عالم تھے. اور ابتدائی تعلیم اپنے ہی گاؤں میں
سب سے زیادہ انہوں نے اپنے والد سے حاصل کی ہے، اپنے والد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ والد کا تعلق حنبلی مذہب سے تھا، دادا کا بھی یہ خاندان حنبلی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، اور علاقے کے حنبلی مذہب کے بڑے ائمہ میں ان کے والد و دادا کا شمار ہوتا رہا۔ دور دراز سے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آتے رہے برابر، اور ان سے بھی انہوں نے بھی اپنے والد سے بہت کافی علم حاصل کیا۔ ذہین اور بڑے فتین تھے، بڑا دماغ تیز تھا، اسی لیے ان کے والد کی خاص توجہ ان کے اوپر رہتی تھی، اور اپنے اس بیٹے کے متعلق کہتے تھے کہ آگے چل کر کے میرا بیٹا کوئی بہت بڑا نامی گرامی وقت کا عالم بنے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی کیا۔ 10 سال سے کم ہی عمر تھی تو انہوں نے حفظ قرآن کر لیا ہے۔ اپنے والد سے علوم فنون حاصل کر لینے کے بعد اس وقت جو ان کے علاقے کے اور علماء تھے ان سے بھی انہوں نے استفادہ کیا اور علم حاصل کیا۔ لیکن حدیث کا علم تقریباً اس وقت پوری دنیا ہی سے ناپید تھا، مدینے میں آ کر کے محدود ہو گیا۔ 20 سال کی کم ہی عمر تھی، یوں سمجھیں کہ 1135 ہجری میں 1135 ہجری میں سب سے پہلے انہوں نے سفر حج کیا۔ حج کے ارادے سے اب نجد سے نکل کر کے کہاں آئے؟ حجاز۔ مکہ مدینہ کس صوبے میں ہے؟ حجاز میں۔ نجد سے نکل کر 1135 میں ہجری میں کہاں گئے ہے؟ حجاز آئے، اور مقصد تھا حج کرنا۔ عمر ان کی تقریباً 20 سال کی ہو رہی تھی، صرف 20 سالہ نوجوان تھے۔ مکے میں انہوں نے حج کیا، اور مکے سے حج کرنے کے بعد حج سے فراغت کے بعد یہ مدینۃ المنورہ آئے۔ جیسے کہ عام طور پر اسلاف کا دستور تھا کہ حج کرنے کے لیے جب مکۃ المکرمہ آتے تو حج سے پہلے یا حج کے بعد مدینۃ المنورہ مسجد نبوی کی بھی زیارت کرتے تھے۔ مسجد نبوی کی زیارت کی غرض سے مدینۃ المنورہ پہنچے۔ مدینۃ المنورہ جب یہ پہنچے تو یہاں ان کو قال رسول اللہ کی صدا سنائی دینے لگی۔ 2-2.5 مہینے وہاں ٹھہر کر کے علماء مدینہ سے انہوں نے استفادہ کیا، اور پھر واپس آ گئے اپنے شہر اجینا، نجد اجینا واپس آ گئے۔ اجینا میں جب آئے، لیکن مدینۃ المنورہ میں جو ایک علم کی پیاس بڑھ گئی تھی، خاص طور سے چونکہ ابھی تک نجد کے علاقے میں رہ کے قال رسول اللہ کبھی سنا نہیں تھا، بڑے اصول فقہ تفسیریں وغیرہ تو پڑھی تھی لیکن حدیث نہیں سننے کو ملی تھی۔ اور مدینے میں بڑے بڑے علماء کو جو انہوں نے دیکھا، ویسے علماء سے نجد خالی تھا۔ اس لیے کچھ دنوں کے بعد پھر انہوں نے دوبارہ سفر حج کیا، اور اب کی صرف حج کا ارادہ ہی نہیں تھا بلکہ حج کر کے وہیں مدینے میں رہ کر کے علم حاصل کرنے کا مقصد۔ پہلا سفر صرف حج کا تھا، لیکن اس سفر حج میں مدینے میں جو علم تھوڑا سا دیکھا تو مزید شوق بڑھا، تو آئندہ انہوں نے مستقل سفر کیا۔ مدینۃ المنورہ
دوسرے سفر حج میں آئے اور مدینۃ المنورہ میں قیام کیا اور کلی طور پر اب علم حاصل کرنے کے پیچھے لگ گئے. سارا وقت علم حاصل کرنے میں انہوں نے لگایا. مدینۃ المنورہ اس وقت علوم و فنون اور حدیث کا مرکز بنا ہوا تھا. بہت سارے علماء تھے، تقریباً ہر موجودہ عالم سے انہوں نے استفادہ کیا، لیکن دو بڑے اہم ہیں جو قابل ذکر ہیں اور ان کو غور سے سنیں. ایک تو تھے شیخ عبداللہ بن ابراہیم بن یوسف النجدی. یہ نجد کے رہنے والے تھے. کون؟ عبداللہ بن ابراہیم بن یوسف. عبداللہ بن ابراہیم بن یوسف النجدی، جو نجد سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے اور مدینۃ المنورہ میں مقیم ہو گئے تھے. کیونکہ یہاں رہ کر کے انسان اپنے علم سے جتنا فائدہ لوگوں کو پہنچا سکتا تھا وہ نجد کے علاقے میں نہیں. وجہ کیا ہے کہ دنیا کا ہر انسان جب حج کرنے کے لیے آتا تھا مدینہ ضرور پہنچتا تھا، اور نجد ہر آدمی پہنچ نہیں سکتا، جا نہیں سکتا تھا. تو عبداللہ بن ابراہیم بن یوسف النجدی رحمۃ اللہ علیہ نے مدینۃ المنورہ میں قیام کر لیا. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان التمیمی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں ان کے پاس پہنچے اور کلی طور پر ان کی صحبت اختیار کر لی، سب ترک کر کے، تاکہ زیادہ سے زیادہ ان سے علمی استفادہ کر سکیں. اور ان کا بھی شمار اس وقت کبار علماء حنابلہ میں ہوتا تھا. کن کا؟ شیخ عبداللہ بن ابراہیم بن یوسف کا، بن یوسف النجدی. دوسرے جو بڑے استاد قابل ذکر ہیں، جو ہم سب کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، وہ ہندوستانی عالم تھے. ہندوستانی سے مراد یعنی متحدہ ہند، علامہ محمد حیات السندھی رحمۃ اللہ علیہ. یہ جو آج موجودہ پاکستان کا سندھ ہے، ٹھٹھا کوئی جگہ ہے ٹھٹھا، وہاں کے رہنے والے محمد حیات، علامہ محمد حیات السندھی رحمۃ اللہ علیہ. علماء سندھ میں خاص طور سے یہ جو ٹھٹھا کا جو علاقہ تھا، یہاں ایک زمانے سے، بلکہ یہ پورا علاقہ جو تھا ایک زمانے تک حدیث کا، علوم حدیث کا سب سے بڑا مرکز تھا. یہاں اسلامی حکومت تھی اور بڑے بڑے علماء حدیث پیدا تھے. لیکن جب مغل حکومت نے پورے علاقے پر قبضہ کر لیا، اور چونکہ آنے والے عام طور پر فقہ حنفی سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے جب پورے خطے میں فقہ حنفی داخل کر دی، مسلط کر دیا اور ان علاقوں پہ قبضہ کر لیا، تو یہاں کے جو علماء سندھ تھے وہ حدیث پر وہاں رہ کر کے عمل کرنا ان کے لیے بہت دشوار گزار تھا. اس لیے وہاں کے علماء ہجرت کر کے سیدھے کہاں چلے آتے تھے؟ مدینہ. اور نام رکھا تھا منصورہ اس کا. سندھ کے علاقے میں جہاں یہ علماء رہتے اس کا نام کیا تھا؟ منصورہ. منصورہ رکھا تھا انہوں نے. مولانا ابو الحسن سندھی، کبیر، صغیر، یہ سارے علماء تھے. ان کے اندر فقہ حدیث پر عمل، فقہ پر غالب تھا. لیکن سب کو سندھ چھوڑ کر کے کہاں آنا پڑا؟ مدینہ. انہی لوگوں میں سے علامہ محمد حیات السندھی رحمۃ اللہ علیہ. بلکہ اس وقت حدیث کے سب سے بڑے استاد پورے علاقے میں ہی